قرآن مجید کی آیات میں کئی ایسی قوموں کا ذکر ہے جو اپنی طاقت، عروج اور پھر زوال کے باعث تاریخ کا حصہ بنی۔ یہ قومیں اپنے وقت کی سپر پاورز تھیں جنہوں نے اپنی بے پناہ جسمانی طاقت، وسائل کی فراوانی اور حیرت انگیز تعمیراتی کاموں سے دنیا میں اپنا لوہا منوایا، لیکن ان کے غرور، نافرمانی اور اللہ کے احکامات سے بغاوت نے انہیں تباہی کی راہ پر ڈال دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم جبارین آخر کون تھی؟ یہ کہاں آباد تھے؟ ان کی زندگی کیسی تھی؟ اور وہ کیا عوامل تھے جنہوں نے انہیں اللہ کے عذاب کے مستحق بنایا؟ ان کی کہانی نہ صرف عبرت کا سامان ہے بلکہ آج بھی ہمیں یہ سمجھنے کا موقع دیتی ہے کہ طاقت اور غرور کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کی روشنی، تاریخی حوالوں اور اسلامی روایات کے ذریعے قوم الجبارون کی تفصیلات کو مزید گہرائی سے سمجھتے ہیں تاکہ ان کی کہانی سے سبق حاصل کر سکیں۔ قوم جبارین، جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے، ایک ایسی قوم تھی جو اپنی جسمانی طاقت، بلند و بالا قد و قامت اور ظلم و جبر کے لیے مشہور تھی۔ یہ قوم اپنے قد و قامت، مضبوط قلعوں اور جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنے دشمنوں پر دھاک بٹھا چکی تھی، لیکن ان کے غرور اور اللہ کے پیغام کو جھٹلانے نے ان کی عروج کی کہانی کو المیہ انجام میں بدل دیا۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں اور اسلامی روایات میں اس وقت آتا ہے جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ سرزمین مقدسہ میں داخل ہوں جو آج کے فلسطین اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر مشتمل ہے، لیکن بنی اسرائیل اس قوم کے خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ جسمانی طور پر ہم سے کئی گنا بڑے اور طاقتور ہیں اور ان کا سامنا کرنا ناممکن ہے۔ اس خوف نے بنی اسرائیل کو اللہ کی نافرمانی کی طرف دھکیل دیا اور انہیں 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکنے کی سزا دی گئی۔ یہ وہ قوم تھی جس نے اپنی طاقت اور طاقتور قلوں کی بنیاد پر باقی اقوام پر ظلم کیا اور اللہ کے دین کے سامنے جھکنے میں انکار کیا۔ ان کے بارے میں تفصیل ہمیں قرآن، احادیث اور اسلامی تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ قوم جبارین کا تعلق تاریخی طور پر فلسطین اور شام کے علاقوں سے بتایا جاتا ہے جو اس وقت زرخیزی، خوبصورتی اور قدرتی وسائل کے فراوانی کے لیے مشہور تھے۔ ان علاقوں میں ایسی اقوام آباد تھیں جنہوں نے نہ صرف اپنی جسمانی طاقت بلکہ اپنی ثقافت اور تعمیراتی مہارت سے بھی دنیا میں اپنا مقام بنایا۔ مفسرین اور تاریخ دانوں کے مطابق قوم جبارین کنانی نسل سے منسلک تھی جو مشرق وسطیٰ کے قدیم باشندے تھے اور زبردست طاقت اور ترقی یافتہ تمدن کے لیے مشہور تھے۔ کنانی قوم نے زراعت، تجارت اور تعمیرات میں حیرت انگیز ترقی کی تھی۔ یہ قوم دریائے اردن کے آس پاس آباد تھی جہاں ان کے مضبوط قلعے، شاندار شہر اور زرخیز کھیت موجود تھے۔ کنانیوں کی یہ ترقی انہیں دیگر اقوام سے ممتاز کرتی تھی، لیکن قوم جبارین ان میں سب سے زیادہ خوفناک اور طاقتور گروہ تھا۔ ان کی جسمانی قد و قامت اور جنگی مہارت نے انہیں نہ صرف ایک مضبوط دفاعی قوت بلکہ ایک جارح قوم بھی بنا دیا تھا۔ قوم جبارین کا طرز زندگی ان کے طاقتور اور مغرور رویے کی عکاسی کرتا تھا۔ ان کے رہنے سہنے کا انداز، تعمیراتی مہارت اور وسائل کا استعمال اس بات کا مظہر تھا کہ وہ نہ صرف جسمانی طور پر طاقتور تھے بلکہ اپنی ترقی یافتہ تہذیب پر بھی فخر کرتے تھے۔ ان کے شہر بڑے خوبصورت اور محفوظ تھے جن میں دیواریں اس قدر بلند اور مضبوط تھیں کہ دشمن ان کے قریب آنے سے بھی خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ ان کے قلعے اس دور کی انجینئرنگ کا شاہکار سمجھے جاتے تھے جو نہ صرف جنگی دفاع کے لیے بنائے گئے تھے بلکہ ان کی عظمت و شان کا اظہار بھی کرتے تھے۔ قوم جبارین کے قلعے ان کی عروج کی واضح نشانیاں تھیں جو نہ صرف جنگی دفاع کے لیے بنائے گئے تھے بلکہ ان کی عظمت و شان کا اظہار بھی کرتے تھے۔ قوم جبارین کے قلعے ان کے عروج کی واضح نشانیاں تھیں۔ ان قلعوں کی دیواریں اتنی موٹی اور مضبوط تھیں کہ کسی بھی وقت کے ہتھیار ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔
ان کے قلعوں کی تعمیر میں بڑے بڑے پتھروں کا استعمال کیا جاتا تھا، جنہیں اس وقت کے دستیاب وسائل اور انجینئرنگ کے ذریعے تراشا اور جوڑا جاتا تھا۔ مفسرین کے مطابق ان کے قلعے اس قدر بڑے تھے کہ ایک قلعہ کئی میل تک پھیلا ہوا ہوتا تھا۔ ہر قلعے کے گرد حفاظتی دیواریں، خندقیں اور بڑے دروازے موجود تھے، جنہیں بھاری بھرکم تالوں سے محفوظ کیا جاتا تھا۔ یہ قلعے نہ صرف جنگی حالات میں پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہوتے تھے، بلکہ ان میں رہائش، پانی کے ذخائر اور اناج کے گودام بھی موجود ہوتے تھے۔ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، جبارین کے قلعے ان کے غرور اور طاقت کی علامت تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے، جبارین ایک ایسی قوم تھی جن کے قلعے دیواریں اس قدر مضبوط تھیں کہ دنیا انہیں ناقابل تسخیر سمجھتی تھی۔ ان کی تعمیرات اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ نہ صرف جنگجو تھے بلکہ انتہائی ہنرمند اور ترقی یافتہ لوگ بھی تھے۔ قوم جبارین کی تعمیراتی مہارت صرف قلعوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اپنے شہروں کو بھی جدید طرز پر آباد کیا تھا۔ ان کے شہروں میں بڑے بڑے بازار، شاندار محلات اور عبادت گاہیں تھیں جو ان کی ترقی یافتہ تہذیب کی عکاسی کرتی تھیں۔ ہر شہر کے ارد گرد حفاظتی دیواریں بنائی جاتی تھیں اور ان دیواروں کے اندر کی زندگی انتہائی منظم ہوتی تھی۔ ان کے وسائل کی فراوانی بھی حیران کن تھی۔ فلسطین اور شام کے زرخیز علاقوں میں آباد ہونے کے سب سے وہ زرعی لحاظ سے بھی خود کفیل تھے۔ ان کے کھیتوں میں غلے کی پیداوار اتنی زیادہ تھی کہ وہ نہ صرف اپنے علاقوں کو بلکہ دوسرے علاقوں کو بھی غلہ فراہم کرتے تھے۔ تجارت کے ذریعے وہ دیگر اقوام کے ساتھ روابط رکھتے تھے اور ان کی معیشت مضبوط اور مستحکم تھی۔ قوم جبارین اپنی طاقت اور تعمیراتی مہارت کو دوسروں پر برتری کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ان کے مضبوط قلعے اور شاندار محلات نہ صرف ان کے دفاع کا ذریعہ تھے بلکہ ان کے غرور اور تکبر کی علامت بھی تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے اور طاقت انہیں کسی بھی خطرے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسی ہی اقوام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا، کیا انہوں نے زمین پر چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا؟ وہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے زمین میں ایسے قلعے بنائے تھے جو انہوں نے تعمیر کیے تھے، لیکن اللہ کا عذاب ان پر آ کر رہا۔ ان کے قد آور افراد جو قدیم روایات کے مطابق 10 سے 15 فٹ تک لمبے تھے، باقی اقوام کے لیے خوف کی علامت بن گئے تھے۔ ان کی غیر معمولی جسمانی طاقت کا ذکر کئی تاریخی حوالوں اور اسلامی روایات میں آیا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا قد و قامت اور جنگی صلاحیتیں انہیں دشمن کے سامنے ناقابل شکست بناتی تھیں۔ قوم جبارین کے غرور و تکبر نے انہیں یہ یقین دلایا کہ ان کی طاقت اور تعمیراتی مہارت انہیں ہر طرح کے خطرے اور عذاب سے محفوظ رکھے گی۔ وہ اپنی عظمت اور شان و شوکت پر فخر کرتے ہوئے دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس سے پشت ڈال چکے تھے۔ قوم جبارین کی طاقت ان کے لیے فخر کا باعث بنی، لیکن اسی طاقت نے ان کے اندر غرور اور تکبر کو جنم دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں اور انہیں کسی اعلیٰ طاقت یا خالق کی ضرورت نہیں۔ وہ دوسروں کو اپنا غلام بناتے، کمزوروں پر ظلم کرتے اور ان کے وسائل چھین لیتے تھے۔ ان کے ظلم و جبر کا یہ عالم تھا کہ بنی اسرائیل جیسی قوم جنہیں اللہ نے کئی معجزات کے ذریعے تقویت دی تھی، ان کے خوف سے سرزمین مقدسہ میں داخل ہونے سے انکار کر بیٹھی۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں بنی اسرائیل کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں، وہ لوگ وہاں ایک زبردست قوم جبارین ہیں اور ہم ان کے خلاف داخل ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کے رویے اس حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں کہ غرور اور تکبر انسان کو نہ صرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار بننے سے روکتے ہیں بلکہ ایسے عذاب اور تباہی کے قریب بھی کر دیتے ہیں۔ اسلام میں غرور و تکبر کو سختی سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے دور کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، بے شک تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ غرور کا یہ رویہ قوم جبارین اور ان جیسی دیگر اقوام میں عام تھا جو اپنی طاقت کے نشے میں مبتلا ہو کر اللہ کے عذاب کو بھول چکی تھیں۔
ان کا انجام ہمیں بتاتا ہے کہ غرور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں وہ بالآخر تباہی کا شکار ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کو بدترین رویوں میں سے ایک قرار دیا ہے اور اس کے نتائج سے ڈرایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تکبر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اور جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ قوم جبارین کا یہی تکبر ان کی بربادی کا باعث بنا۔ تاریخ میں کئی ایسی اقوام کا ذکر ملتا ہے جو غرور و تکبر کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون جیسی قومیں اپنی طاقت اور شان و شوکت پر نازاں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ فرعون کے متعلق قرآن مجید میں ذکر ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک فرعون زمین میں سرکشی کرنے لگا تھا اور اس نے اپنے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا تھا، ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کر رکھا تھا۔ یہی رویہ قوم جبارین کا تھا۔ وہ اپنی جسمانی طاقت، تعمیراتی کمالات اور وسائل پر غرور کرتے تھے، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کوئی بھی طاقتور نہیں۔ اسلام انسان کو عاجزی اور شکر گزاری کی تلقین کرتا ہے۔ عاجزی کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے احکامات کا تابع بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاجزی اختیار کرو، اللہ تمہیں بلندی عطا کرے گا۔ قوم جبارین کا غرور اور ظلم ان کے زوال کا سبب بنا۔ مفسرین کے مطابق ان کا عروج صرف دنیاوی طاقت پر مبنی نہ تھا جو کبھی بھی دیر پا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی اور نافرمانی کے نتیجے میں ان پر عذاب نازل کیا اور بنی اسرائیل کو ان پر فتح دی۔ حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کے تحت قوم جبارین کے قلعوں پر حملہ کیا۔ یہ فتح نہ صرف بنی اسرائیل کے ایمان کا ثبوت تھی بلکہ اللہ کی مدد اور انصاف کی علامت بھی تھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل نے قوم جبارین کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ یہ فتح اس بات کی یاد دہانی تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی قوم اپنی طاقت پر فخر نہیں کر سکتی۔ حضرت یوشع بن نون کو بنی اسرائیل کی قیادت اس وقت ملی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ قوم کسی رہنما کی منتظر تھی۔ قرآن اور تاریخی کتب میں ان کی قیادت کو اللہ کی طرف سے عین حکمت اور طاقت کے ساتھ نوازا گیا ہے۔ حضرت یوشع بن نون نے اپنی قوم کو اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے اور اس کے وعدے پر یقین رکھنے کی تلقین کی۔ وہ جانتے تھے کہ قوم جبارین کی شکست صرف طاقت کے ذریعے ممکن نہیں بلکہ اللہ کی مدد اور ایمان کی مضبوطی بھی ضروری ہے۔ قوم جبارین کے قلعے پر اپنی مضبوطی اور دفاعی حکمت عملی کے لیے مشہور تھے۔ یہ قلعے بڑے بڑے پتھروں سے بنائے گئے تھے جنہیں عام ہتھیاروں سے توڑنا ممکن نہیں تھا۔ قوم الجبارون نہ صرف جسمانی طور پر طاقتور تھی بلکہ ان کے جنگجو بے حد تربیت یافتہ اور جنگی حکمت عملی میں ماہر تھے۔ تاہم حضرت یوشع بن نون نے اپنی قیادت میں ایک ایسی جنگی حکمت عملی اپنائی جو بنی اسرائیل کے ایمان اور اللہ کی مدد سے کامیاب ہوئی۔ حضرت یوشع بن نون نے اپنی قوم کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی تلقین کی اور ان سے کہا کہ وہ کسی بھی حالت میں پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حق پر رہنے والوں کو کامیابی دی جائے گی۔ اس یقین اور حوصلے نے قوم جبارین کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اس جنگ میں اللہ کی مدد واضح طور پر بنی اسرائیل کے ساتھ تھی۔ روایات کے مطابق جب بنی اسرائیل نے قوم جبارین کے قلعوں کا گھیراؤ کیا تو اللہ نے ایسے معجزات ظاہر کیے جو ان کی فتح کا سبب بنے۔ بعض روایت میں ذکر ہے کہ اللہ نے آسمان سے ایسی نشانیاں بھیجیں جنہوں نے قوم جبارین کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا اور ان کے مضبوط قلعے بھی اللہ کی قدرت کے آگے بے بس ہو گئے۔ یہ فتح صرف ایک زمین کا حصول نہیں تھا بلکہ اللہ کی مدد اور انصاف کی علامت تھی۔ بنی اسرائیل کی یہ کامیابی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل اور ایمان کی مضبوطی انسان کو ہر ناممکن کام میں کامیاب کر سکتی ہے۔ قوم جبارین جو اپنی طاقت پر غرور کرتے تھے
اللہ کی قدرت کے آگے بے بس ہو گئے اور ان کے مضبوط قلعے اور جنگجو انہیں بچا نہ سکے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کوئی بھی قوم یا فرد اپنی طاقت پر نازاں ہو کر اللہ کے احکامات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مدد صرف ان کے ساتھ ہوتی ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اور ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے اسے لو اور اللہ کے احکام کے آگے عاجزی اختیار کرو۔ حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل نے یہ فتح حاصل کر کے اللہ کے وعدے کی صداقت کو ثابت کیا۔ قوم الجبارین کا انجام اس بات کی یاد دہانی ہے کہ غرور اور تکبر ہمیشہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ ایمان، عاجزی اور اللہ کی رضا ہر کامیابی کا راز ہیں۔ قوم جبارین کی کہانی ان اقوام کے لیے ایک بڑی عبرت ہے جو اپنی طاقت، دولت اور وسائل پر گھمنڈ کرتی ہیں۔ ان کا انجام اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی اور ظلم و جبر کسی قوم کو دیر تک زندہ نہیں رہنے دیتے۔ آج قوم جبارین کے قلعے اور ان کی باقیات زمین پر بکھری ہوئی ہیں، جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ غرور اور طاقت کا انجام ہمیشہ زوال ہوتا ہے۔ یہ کہانی نہ صرف ماضی کی ایک داستان ہے بلکہ ہر انسان اور قوم کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور عاجزی ہی کامیابی کا راز ہے۔ قرآن مجید میں قوم جبارین کا بلا واسطہ ذکر سورہ مائدہ میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو سرزمین مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن جب بنی اسرائیل نے قوم الجبارون کی طاقت اور قد و قامت دیکھی تو انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے اس قوم کو اتنا طاقتور سمجھا کہ انہوں نے خود وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ ان کی یہ نافرمانی اللہ کے حکم کی کھلی مخالفت تھی، جس کے نتیجے میں انہیں 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکنے کی سزا دی گئی۔ ہمیں قوم جبارین اور ان جیسی دیگر اقوام کی تاریخ سے یہ سبق ملتا ہے کہ غرور و تکبر انسان کو گمراہی اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ عاجزی اور شکر گزاری دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قوم جبارین کی طاقت اور قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ ان کا غرور اور نافرمانی ان کی تباہی کا سبب بنی۔ قوم جبارین کے قلعے اور طرز زندگی آج ہمارے لیے ایک عبرت کا نشان ہے۔ ان کے مضبوط قلعے، شاندار شہر اور وسائل کی کثرت نے انہیں وقتی طور پر دنیا میں عظیم بنایا، لیکن ان کا غرور اللہ کے احکامات سے روگردانی ان کی تباہی کا سبب بنی۔ ان کے قلعے جو کبھی طاقت کی علامت تھے، آج زمین پر بکھرے کھنڈرات کی صورت میں ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ طاقت اور غرور کبھی بھی دائمی نہیں ہوتے۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی طاقت یا وسائل پر فخر نہ کرے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد رکھے اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارے۔ غرور انسان کو بلند کر کے گرا دیتا ہے، جبکہ عاجزی انسان کو حقیقی کامیابی کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ قوم جبارین نہ صرف جسمانی طاقت میں بے مثال تھی، بلکہ ان کا غرور اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلانا اپنا معمول بنا لیا تھا۔ وہ اللہ کے نبیوں کی باتوں کو سننے کے بجائے اپنی طاقت اور وسائل پر بھروسہ کرتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ دنیا میں طاقت ہی سب کچھ ہے اور جو طاقتور ہے وہی غالب رہ سکتا ہے، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ دنیاوی طاقت کبھی بھی اللہ کی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایسی ہی قوموں کے بارے میں فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور کتنی ہی ایسی ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا جو اپنی معاشیت میں تم سے زیادہ طاقتور تھیں۔ یہ قوم اپنی طاقت کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار سمجھتی تھیں اور مذہب کو کمزور گردانتی تھیں۔ ان کے نزدیک اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کو ماننے کا مطلب اپنی خود مختاری کو کھونا تھا، اس لیے وہ نہ صرف ان تعلیمات کو جھٹلاتے بلکہ ان کے خلاف بغاوت بھی کرتے۔ قوم جبارین اپنی طاقت کو اللہ کے احکامات سے بڑا سمجھتی تھی۔ وہ اللہ کے دین کو ماننے کے بجائے اپنی زندگی کو دنیاوی خواہشات اور طاقت کے غرور میں گزارتے رہے، مگر جب اللہ کی جانب سے عذاب آیا تو نہ ان کے قلعے انہیں بچا سکے اور نہ ہی ان کی طاقت۔ قوم جبارین کا زوال بنی اسرائیل کی ایک فتح کے ذریعے ہوا۔ حضرت یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد
اور ان کے بعد بنی اسرائیل کے رہنما تھے، نے اللہ کے حکم سے اس قوم کے خلاف جنگ کی۔ ان کی قیادت میں بنی اسرائیل کو فتح ملی اور قوم جبارین کا غرور خاک میں مل گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم سے اس قوم کو شکست دی۔ یہ فتح اس بات کی علامت تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی قوم کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ کہانی آج بھی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ نمبر 1، طاقت اور غرور کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتے۔ نمبر 2، اللہ کے احکامات کی نافرمانی انسان یا قوم کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 3، عاجزی اور تقوی ہی انسان کو بلندی عطا کرتے ہیں۔ یہ کہانیاں محض ماضی کے قصے نہیں بلکہ ایک آئینہ ہیں جس میں ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ قوم جبارین اور ان جیسی دیگر اقوام کی داستانیں محض تاریخ کے اوراق میں محفوظ قصے نہیں بلکہ یہ ایسی حقیقتیں ہیں جو ہر زمانے میں انسان کے لیے سبق کا ذریعہ ہیں۔ قرآن مجید ان کہانیوں کو محض تفریح یا معلومات کے لیے بیان نہیں کرتا بلکہ ان کے ذریعے ہمیں ہماری اصلاح اور فلاح کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ کہانیاں ایک آئینہ ہیں جس میں ہم اپنی زندگی کے رویوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیا ہم بھی اپنی طاقت پر غرور کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی دولت اور وسائل کو دوسروں کے خلاف استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی نافرمانی کو معمول سمجھتے ہیں؟ قوم جبارین کی مثال ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب انسان اللہ کے دین کو پس سے پشت ڈال کر دنیاوی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے۔ ان کے مضبوط قلعے، ان کے وسیع وسائل اور ان کی جسمانی طاقت انہیں اس وقت بچا نہ سکی جب اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ آج کے دور میں جب انسان ٹیکنالوجی، علم اور مادی ترقی پر فخر کرتا ہے تو یہ کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے انہیں اپنی برتری کا ذریعہ سمجھیں تو یہ ہمارے لیے وبال بن سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عزت میری چادر ہے اور کبریائی میرا تہبند، جو ان میں سے کسی میں میرے ساتھ جھگڑا کرے گا میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ یہ کہانیاں ہمیں صرف ماضی کے قصے سنانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے اور اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہیں۔ آئیے ان کہانیوں کو آئینہ بنائیں اور اپنی زندگی کو درست راستے پر گامزن کریں تاکہ ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں۔ دوستو، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ والسلام۔